بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیاری عزیزو، آئیے گا آج میری بہنیں، میرے بھائی جو تہجد پڑھتے ہیں، ان تہجد پڑھنے کے 5 زبردست فائدے آپ کو بتاؤں گی، اور وہ فائدے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائے ہیں۔ اور پیاری عزیزو، میری بہنیں نماز تو پڑھتی ہیں پنجگانہ، لیکن تہجد جو پڑھتی ہیں ان کے لیے بہت بہت مبارک ہو، اور وہ خوش ہو جائیں کہ تہجد پڑھنا سبھی کو نصیب نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ اگر سب پڑھنے لگیں تو تمام پریشانیوں کا سلوشن تہجد کی نماز کافی ہے۔ تمام وظیفوں سے بڑھ کر تہجد کی نماز کافی ہے۔ تو جتنی پریشانیاں، ڈپریشن، دقتیں ہیں اور دعائیں قبول ہونے کی شکایت کرتی ہیں، وہ میری بہنیں اگر تہجد کی نماز پڑھ لیں اور 10 منٹ نکال کر کے رات میں کسی بھی وقت اور اللہ سے مناجات کر لیں، تو ان کے لیے تمام دنیا کے وظائف ایک طرف اور تہجد کی نماز ایک طرف، کیونکہ تہجد کی نماز نفل نماز ہے، اور یہ ہم پہ فرض نہیں ہے۔ صرف ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں، رات کو اٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا رب بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تمام دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ ہو کر میری بارگاہ میں آیا ہے۔ اب میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میں اپنے بندے کو مایوس چھوڑ دوں، اکیلا چھوڑ دوں، حالانکہ وہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے اور ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ تو پیاری جو تہجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آئیے گا پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سمجھ لیں۔ میری بہنیں جو اگر غلطی کرتی ہیں تو وہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا، اور اس کے بعد 5 ایسے فائدے جو دنیا بھی فائدے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے والے کے لیے۔ پیاری جو آئیے گا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، دیکھیں آپ پہلے ایک میری بات جو میرا خود کا ایک اپنی سوچ ہے، ایک اپنا نظریہ ہے، میرے خود کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ جب رات کو سوئیں گے، بستر پہ جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تہجد کی نماز میں اٹھوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کو تہجد میں اٹھا دیں گے، اور اب آواز سے کہیں گے اپنی زبان سے، تو آپ کا دماغ بھی آپ کو آگاہ کر دے گا فوراً۔ دماغ ماسٹر ہے نا، دماغ ہماری پوری باڈی کا دماغ ماسٹر ہوا کرتا ہے، تو جیسے ہی زبان نے کہا اور نے سنا، وہ فوراً عمل کر لیتا ہے، تو فوراً آپ کو نماز پڑھنے کے لیے دماغ بھی اٹھا گا، اور اللہ کے فرشتے بھی آپ کو بیدار کر دیں گے۔ تو آپ جب اٹھیں تو آپ دیکھیں، میری بہن کی طرف سے سوال تھا کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے۔ دیکھیں بالکل ہاں، جو بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے امام اور علماء اکرام لکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے چاہے آپ کو 1 ہی منٹ جھپکی لگی ہو، آپ 2 ہی منٹ سوئے ہوں رات میں، جیسے آپ نے عشاء کی نماز، عشاء کی اذان 7 بجے ہو رہی ہے اور آپ نے نماز پڑھ لی، 8 بجے تک فارغ ہو گئے، بستر پہ لیٹ گئے اور سو گئے، پھر آپ کی آنکھ کھلی 9 بجے، تو آپ فوراً نماز پڑھ لیں۔ سونا بہت ضروری ہے، اچھی بات، بہت ہی مبارک ہے، لیکن اگر بعض جگہ اس طرح ہے جیسے کہ میری بہنیں فرموں میں کام کرتی ہیں یا سلائی وغیرہ کرتی ہیں، کہیں بھی کوئی ایسا کام کرتی ہیں آفس میں، میرے بھائی اب وہ پوری رات کی ڈیوٹی ہے تو نماز کس طرح پڑھیں؟ تو انہیں چاہیے کہ جیسے ہی 10 بجے یا 11 بجے یا عشاء کی نماز میں ہی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن سونا یہ ایک بہترین عمل ہے، یہ مستحب ہے سونا، تو آپ سو کر پڑھیں تو بہتر ہے، نہ بھی سوئیں تو آپ کو تمام رات جگنا، 2 بجے 1 بجے تک میری بہنیں کام کرتی ہیں، اگر مشین کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے، سوشل میڈیا کا کام ہے، تو وہ اس وقت بھی پڑھ سکتی ہیں اگر نہیں سوئی ہیں۔ اب اس کے طریقہ کیا ہے، دیکھیے جیسے آپ اٹھے، وضو کیا، بالکل سیم اسی طرح پڑھنا جیسے کہ آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ 10 صورتوں سے پڑھ لیں، سورہ اخلاص سے پڑھ لیں، یعنی قل هو اللہ احد سے۔ اب میں آپ کو اس کی نیت کر کے بتاتی ہوں، اور اس کا کوئی بھی ڈیفرنٹ طریقہ نہیں ہے، صرف اسی طرح طریقہ ہے جیسے کہ ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں، جو 5 نمازوں میں نیت کرتے ہیں، 5 نمازوں میں نماز پڑھتے ہیں، رکوع، سجدہ، قیام اور قاعدہ اخیرہ سب اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اب کس طرح نیت کریں؟ نیت اس طرح کرتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس طرح دیکھیں نفل نماز ہی پڑھتے ہیں تو اس طرح نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت تہجد کا، وقت کا نام لے لیں آپ، ورنہ آپ کی نیت تو ہے ہی۔ دیکھیں نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، اگر آپ نے زبان سے کہہ دیا تو مستحب ہے، اچھی بات ہے، ورنہ آپ کی نیت تو دل میں ہے اور آپ نے نیت کر لی، اسی طرح زبان سے کہنا مستحب ہے، تو زبان سے اس طرح ہی کہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت تہجد کا منہ میرے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب آپ کو پہلے ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم، پھر الحمد شریف ماں بسم اللہ کے، پھر سورہ اخلاص پڑھ لیں، یعنی قل هو اللہ احد، یا کوئی سی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔
دو دو رکعت کر کے اس کی نیت باندھیں. اگر آپ 4 کی بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت نفل نماز ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن دو دو رکعت کر کے نیت کریں گے تو یہ مستحب ہے. اور اس کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد آپ 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ 8 ہی رکعت پڑھا کرتے تھے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں چاہیے کہ 8 رکعت پڑھیں، اور کم سے کم پڑھیں تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، علماء اکرام لکھتے ہیں کہ دن کی 1000 رکعت نمازیں اور رات کی 2 رکعت نمازیں ان دن کی نمازوں پر بھاری ہے. تہجد کی یعنی نفل نماز اگر 1000 آپ پڑھ رہی ہیں دن میں، تو رات کو آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے تو وہ 2 رکعت زیادہ ہے ان 1000 سے. تو پیاری ہے جو اسی کا پہلے اندازہ لگا لیں کہ تہجد کی نماز کتنی بڑی فضیلت والی ہے، کتنی فضیلت رکھتی ہے. تو اس طرح آپ نماز پڑھیں، 6 رکعت پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 رکعت پڑھ لیں. اس کے بعد آپ کو درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیں، کیونکہ درود پڑھنے سے مائنڈ فریش ہوتا ہے، اور جو نماز ہے، جو وظائف ہم نے پڑھے ہیں وہ قبولیت کا ذریعہ ہے. ہماری نماز میں کوئی مسٹیک ہو، ہماری پہلی بات تو ہمیں تسبیحہ جو نماز میں کلمے دعائیں پڑھی جاتی ہیں اسے اچھے سے یاد کر لیں، اور جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد کرنے کی بھی توفیق دے دیتا ہے. اس کے بعد ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کم سے کم اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں 100 مرتبہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنا پڑھ لیں یا اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے. دیکھیے آپ بہت سی درودیں پڑھتے ہیں، لیکن جو درود ابراہیمی فضیلت والی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی درود نہیں ہے، کیونکہ یہ نمازوں میں 5 نمازوں میں آتی ہے، اور نماز میں اسی لیے آئی ہے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو آپ کم سے کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد. اس کے بعد اللہ سے رو رو کے دعا کریں، کیونکہ تمام عبادت کا مقصد ہے، یعنی کہ دعا کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اس وقت کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز دعاؤں کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو ہمیں اپنے رب سے رو کے گر گرا کے اس وقت اگر دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک اور حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آخری پہر ہوتا ہے، جب رات ڈھل جاتی ہے اور کوئی بندہ تہجد میں اٹھتا ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، کوئی ہے جو اپنی رب سے اپنے لیے دعائیں مغفرت مانگے، اپنی رب سے مال مانگے. تو کوئی ہے پکارنے والا جو اپنے رب سے جو دعا مانگے اس کی قبول کروں، جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اب آئیے گا پیاری جو 5 ایسے زبردست فائدے تہجد پڑھنے والے کی. پہلا فائدہ نمبر 1، جب کوئی تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور وہ نیک ہو جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے. دوسرا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، پوری دنیا کی فکر، ڈپریشن، ٹینشن اس کے دماغ سے، اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے. تیسرا فائدہ اس کا یہ، جو وہ دعا کرتا ہے وہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور چوتھا فائدہ اس کا یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا وہ انسان ہوگا، سب سے زیادہ معتبر وہ انسان ہوگا. دنیا کی نظروں میں اس کا وقار یہ ہوگا کہ حیدت کریں گے لوگ اس سے، یعنی کہ اس کا امپریشن اتنا پڑے گا لوگوں پہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کے لیے حیدت رہے گی، ڈر رہے گا. اس کے سامنے کوئی بات کہنے سے بادشاہ بھی ہوگا تو ہچکچائے، یعنی کہ وہ اگر غصے میں ہوگا تو اسے دیکھ کر کے وہ فوراً اپنے آپ کو لچا لے گا. اس طرح اس کا مرتبہ ہو جاتا. نمبر 4، تہجد کی نماز پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. تہجد کی نماز پڑھنے والے کو جنت کی وسارت ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی وسارت دے دیتا ہے. تہجد کی نماز کا 5واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے والوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، وہ ذکر کرنے والوں میں ذاکرین میں لکھا جاتا ہے. پیاری جو یہ 5 زبردست فائدے اس کی زندگی میں یہ ظاہر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی انسان تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے تو وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. دنیا میں اسے ولایت نصیب ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے کوئی ولی نہیں کہتا، لیکن وہ اللہ کا سچا پکا ولی بن جاتا ہے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے. پیاری جو ہمیں تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے رب کو منانا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. ہم 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتی ہیں، لیکن ہم تہجد بھی پڑھنے لگیں تو ہمارا کیا ہی بات ہوگی.
پیاری جو امید کرتی ہوں کہ جو نماز پڑھتی ہیں تو 5 وقتہ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔